खुदावंद यीशु मसीह के जलाली मुक़द्दस फ़तामंद नाम में तमाम बहनों और भाइयों की सलामती चाहता हूँ। मेरे अज़ीज़ बहन और भाइयों, हम खुदा के हुजूर में इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि वो हमें प्यार करता है, और उसका प्यार इस बात में है कि हम उसके कलाम को सीखें और उस पर अमल करें। खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तुम्हारी हिफाजत है। पिछले मैसेज में खुश रहने का उसूल हमने सीखा। पहला उसूल क्या है? मैंने आपके सामने खुदा के कलाम को रखा, तजावीज़ भी पेश की, दलाइल भी दिए कि इंसान, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो खुश ना रहना चाहता हो। और फिर मैंने मुख्तसर ये बयान किया कि इंसान इन तमाम सारे हालात में जो हर इंसान को दीदा व दानिस्ता कहीं न कहीं हालात का सामना है, इंसान छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाता है और खुशी छिन जाती। इसलिए हमें खुदा के कलाम में से वो भेद सीखने चाहिए। बहुत ज़रूरी है हम दाना बने और खुशी को हालात के रहमो करम पर ना छोड़े। मतलब ये है कि अगर मेरे हालात ठीक हैं तो मैं खुश हूं, लेकिन अगर हालात ठीक नहीं हैं तो मैं खुश नहीं हूं, और अगर मैं खुश नहीं हूं तो मेरी हिफाजत भी बहुत मुश्किल है। कुछ भी मुझ पर वारिद हो सकता है। इस सबब से हमें वो हुनर जो किताब मुक़द्दस में खुदा के लोगों ने इख्तियार किए, सीखे, तजर्बात से खुदा से सीखे, उन तमाम उसूलों को अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाना पड़ेगा ताकि हम हमेशा खुश रहें। तो पिछले मैसेज में हमने एक उसूल सीखा था, और वो उसूल ये था कि अपने हालात को कबूल करें। कि इंसान हमेशा उस वक्त दुखी होता है जब वो अपने हालात पर खुश नहीं है। खुदा कादिर मुतलक जो असीर को वजीर बनाने की कुदरत रखता है, कभी बुलंदियों पर ले जाता है तो कभी कैद व बंद की सोबतों में छोड़ देता है। लेकिन खुदा के लोग हर हालत में खुदा के साथ खुश रहे। हमारी रूहानियत, हमारी दुआया जिंदगी खुदा के कलाम का मुतालिया, इबादत, फर्मा बरदारी, खुदा से मोहब्बत हमारे हालात की मोहताज नहीं होनी चाहिए। और ये पिछली दफ़ा बाखूबी हमने पढ़ा, सीखा, दलीलें भी
کلام مقدس میں سے ہم نے پڑھی۔ آج دوسرا اصول خوشی حاصل کرنے کا اور خوشی میں قائم رہنے کا دوسرا اصول میں آپ کی خدمت میں جو لایا ہوں، بہت ضروری اور ہر انسان کے لیے اہم ہے، اور وہ ہے رفاقت اور شراکت۔ یہ اصول کسی انسان نے نہیں بنایا، یہ اصول خدائے بزرگ و برتر نے قائم کیا، اور اس وقت قائم کیا جب پہلا انسان بنا۔ رفاقت رفیق سے بنتا ہے، رفیق کا مطلب ہوتا ہے دوست عربی زبان میں۔ شراکت شریک سے، شریک ہونا، دوست بنانا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ برے لوگ، برے سے کیا مراد لیں ہم؟ ویسے تو ساری دنیا اچھی ہے، یوں کہہ لیں کہ ہر طرح کا انسان اپنی مطابقت رکھتا ہے، اپنی طبیعت کے مطابق دوست بناتا ہے، اور اسے ہمیشہ رفاقت شراکت میں ان کے ساتھ میل ملاپ میں خوشی ملتی ہے۔ وہ لوگ جو دنیا کے ہم شکل ہیں، ایسے لوگوں کو روحانی رفاقت شراکت میں خوشی نہیں ملتی، اور وہ لوگ جو خدا سے ڈرتے ہیں اور بدی سے دور رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو دنیا کی رفاقت شراکت میں خوشی نہیں ملتی۔ دونوں طرف ہم دھیان دیں تو رفاقت اور شراکت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ بحیثیت ایماندار، خدا پرست ہوتے ہوئے ہمیں خدا قادر مطلق نے تلقین کی، سکھایا کلام مقدس میں سے کہ ہمیشہ ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھو، اچھے لوگوں میں بیٹھو تو خوشی ملے گی۔ دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو تنہا رہنا پسند کرتے ہیں۔ بھائی، جو کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، کسی کو اہمیت نہیں دیتے، اکیلے رہنا، وہ سمجھتے ہیں کہ میں اکیلا اس لیے ہوں کہ میرے مطابق میرے لائق کوئی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، خدا نے ہمیشہ انسان کے مطابق کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بنایا ہوتا ہے۔ اپنی رفاقت شراکت، اپنے تعلقات، اپنے رشتے ناتے، زندگی میں ان کی قدر کرنا سیکھو۔ بعض دفعہ مر جانے کے بعد تعلقات، رشتے ناتوں کی قدر ہو جاتی ہے، لیکن کیا فائدہ جب چڑیاں چگ جائیں کھیت۔ زندگی میں اپنی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ صحیح اور درست تعلقات بنانا بہت مشکل ہے، بڑی مشکل سے ملتا ہے، کوئی دیدہ ور پیدا ہوتا ہے، لیکن تعلقات خراب کرنا یہ سیکنڈز لگتے ہیں اس میں۔ تو تعلقات کو نبھانا، رشتوں کو نبھانا، رفاقت شراکت میں قائم رہنا اصل میں سچی خوشی کا یہ ماخذ ہے، یہیں سے سچی خوشی ملتی ہے۔ شروع کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں جب پہلا انسان بنا۔ میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ پیدائش کی کتاب 2 باب آیت نمبر 18 کو پڑھ لیجیے گا۔ یہاں لکھا ہے، اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اس آیت مقدسہ کی بے شمار تفسیرات کی جاتی ہیں،
میاں بیوی کے تعلق سے یاد رکھو، میاں بیوی کی رفاقت خدا نے بنائی ہی اس لیے ہے کہ ہمیشہ خوش رہ سکو۔ لیکن ہم ایک نقطے پر رکیں گے کہ اگر کوئی آدم ہے تو اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، وہ سب سے تنہا رہے اور خوش بھی رہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ بزرگ آدم باغ عدن میں خدائے بزرگ و برتر نے ہر طرح کی نعمت سے نوازا، وہاں پر کسی بات کی کمی نہیں تھی۔ باغ عدن کے وہ مالک بنا دیا، ان کو اختیارات دے رکھے تھے، جو چاہے کھا پی۔ لیکن ایک خوشی تھی جو کہ بزرگ آدم کے پاس نہیں تھی، اور خدائے قادر مطلق ہمیشہ آتے تھے اور ان کے چہرے کو دیکھتے تھے کہ خوش نہیں لگتا، اتنا کچھ دیا ہے ابھی بھی تو خوش نہیں لگتا۔ تو بزرگ آدم کو دیکھ کر خدائے قادر مطلق نے فرمایا اچھا نہیں ہے۔ خدا نے جو کچھ بھی بنایا فرمایا اچھا ہے۔ سورج چاند ستارے کہکشائیں، آسمان اور زمین کے اوپر روشنیاں خدا نے دیکھا، واضح لکھا ہوا ہے خدا نے دیکھا۔ خدا جو کچھ بھی بناتا ہے دیکھتا ضرور ہے۔ اگر آپ کو خدا نے بنایا ہے تو یہ مت سمجھیں کہ آپ کی طرف وہ دیکھتا نہیں، دیکھتا ضرور ہے، دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے اچھا ہے، اچھا ہے۔ سب کچھ خدا نے کہا اچھا ہے، لیکن جب بزرگ آدم کی طرف دیکھا تو فرمایا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں لگا خدا کو۔ جب آپ اکیلے رہتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں آپ کا خدا آپ کو دیکھتا ہے، آپ اکیلے منہ لٹکا کر پھرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں آپ کا خدا آپ کو دیکھتا ہے اور کیا سوچتا ہے؟ اچھا نہیں۔ اور ہم اکیلے بیٹھ کر دعا کر رہے ہوتے ہیں، مینو خوشی دے، مجھے خوش کر دے، مینو خوشی دے، میں بہت دکھی ہوں، میں خوش نہیں ہو پا رہا، پتہ نہیں اندر ہی اندر کوئی خلش مجھے کھائے جا رہی ہے۔ خدا نے آپ کو اصول دیے ہیں، ان اصولوں پر اگر آپ نہیں چلتے تو آپ کو کوئی بھی خوشی نہیں دے سکتا۔ اور وہ اصول ہے رفاقت اور شراکت۔ شریک کسی کو کر لو یا کسی کے شریک ہو جاؤ۔ ہمارے پنجابی معاشرے میں شریک کا لفظ بہت بڑی گالی ہے، حالانکہ یہ بہت خوبصورت لفظ ہے۔ شریک کا مطلب ہوتا ہے جو دکھ سکھ میں شریک ہو۔ ہاں، ہمارے لوگ اس کو الٹ سمجھتے ہیں۔ اے کام نہ کریا جائے شریک کی کہن گے، کوئی چنگا کام نہ کریا جائے شریکاں نو بڑا اے ہو جانا، عبادت نہ کریا جائے شریک کہن گے ہن سادھو ہو گئے نے، بائبل نہ پڑھیا جائے شریک کہن گے ہن توبہ کر لئیے نہ ساری زندگی ہماری شریکوں کے ساتھ لڑتے گزر جاتی ہے۔ ہم اس رفاقت اور خوشی کو سمجھ ہی نہیں پاتے جو آپ کی زندگی میں بہت سے شریک ہیں، ان کی قدر کرو۔ شریک کا مطلب ہوتا ہے جو دکھ اور سکھ میں شریک ہو۔ اگر خدا ہمارا شریک نہ ہو تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہو۔ خدا ہے ہمارا شریک یا نہیں؟ ہم تو اس کو تو کہتے ہر بات میں آ جا، شریک ہو جا، میرے بستر پہ آ جا، میرے کام میں آ جا، میں جا رہا ہوں ادھر آ جا، شریک ہو جا سب جگہ پہ۔ پھر انہوں بھی شریک منو۔ وہ شریک ہے ہمارا، اور ہمیں اس نے جہان کی خرابی سے چھڑا کر ذات الہی میں شریک کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ اس نے سانوں اپنا شریک بنا لیا۔ او شریکو،
शरीक बनाओ, सबको शरीक बनाओ, खुशियों में शरीक बनाओ, रिफाकत करो, शराकत करो। रिफाकत और शराकत का मतलब यही है। अकेले रहोगे तो अच्छा नहीं है। मैं इसके मानंद, मैंने पहले बताया कोई ना कोई तो आपकी मानंद होता ही है। और नहीं जी कोई मैंने जचदा ही नहीं, और नहीं जी कोई मेरी मानंद ही नहीं है। अरे तू आदम से बड़ा हो गया है, बुजुर्ग आदम से भी तू बागे अदन में नहीं, पता नहीं कहीं पैदा हो गया है। तू खुदा से भी लाइलम हो गया है, जो किसी को भी तन्हा पसंद नहीं करता। कोई ना कोई तो तेरी मानंद होगा। नहीं कोई नहीं, अभी तक नहीं मिला। नहीं कहीं तो मिला। नहीं कोई नहीं। मैं इसलिए बस अपने आप को पसंद करता हूं। और किताब मुकद्दस क्या फरमाती है? इमसाल की किताब 18वें बाब की पहली आयत में लिखा है, जो सबसे अलग रहता है, न इबादत में आना, न दुआ में शरीक होना, न खुदा के कामों में शरीक होना, न कलीसिया की कदर, न रिफाकत और शराकत। जो सबसे अलग रहता है, अपनी ही ख्वाहिश का तालिब है। इमसाल 18वां बाब पहली आयत पढ़ लीजिएगा। तो साबित ये हुआ कि तन्हा रहना अच्छा नहीं है, इसलिए खुदा किसी को भी तन्हा नहीं रहने देता। रिश्ते नाते, बेटियां बेटे, माँ बाप बहन भाई, दोस्त अहबाब आपको देता है, ताकि आप उन ताल्लुकात से सच्ची खुशी हासिल कर सकें। उनकी रिफाकत से। लेकिन बुरी सोबतें अच्छी आदतों को भी बिगाड़ देती। तो ये आगाज था जहां से रिफाकत शराकत शुरू हुई। तन्हा रहना कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यकीन जानिए, अगर बुजुर्ग हव्वा बुजुर्ग आदम के साथ मिलकर वक्त गुजार रही होती तो शैतान की तालीम हासिल न कर पाती। अकेली घूम रही थी, बाग़ अदन में अकेली घूम रही थी। जब दोनों को एक तन बनाया तो दोनों घूमो, अकेली घूम रही थी। बाग़ अदन में खुदा की हुजूरी थी, खुदा देख रहा था। जब आप पर खुदा की हुजूरी है, खुदा देख भी रहा हो, फिर भी वो कुछ नहीं करता, क्योंकि आपने उसूल को तोड़ दिया। तो गम की इब्तदा कहां से हुई? रिफाकत शराकत से हुई या तन्हाई से हुई? तन्हाई से। तो ज्यादा तन्हाई में रहने वाले लोग डिस्टर्बिंग का शिकार हो जाते हैं, मुख्तलिफ नशों के आदी हो जाते हैं, शैतान के आलाकार बन जाते हैं। इसलिए रिफाकत शराकत खुदा ने दी ताकि इंसान ताज़ा दम रहे, सच्ची खुशी हासिल कर सके और गुनाहों से महफूज रह सके। मैंने पिछली दफ़ा बताया कि खुश रहने में आपकी गुनाहों से भी हिफाजत होती है। अभी वो उसकी वजाहत मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि जितने इंसान इनफरादी गुनाह करता है, तन्हाई में करता है। इसलिए आज दुनिया के अंदर सिस्टम यह है कि लोग तन्हा रहना चाहते हैं। आज तो खैर मोबाइल का दौर है, अपने अपने कमरे होते हैं। अमीर लोगों के ये चौंसले हैं, अपने अपने कमरे, अपने अपने मोबाइल। बाहर से डोंट डिस्टर्ब टू मी एक बोर्ड लगा दो बस। और ज्यादा इज़्तिराब और डिस्टर्बिंग में ऐसे ही लोग मुब्तला होते हैं, जो सबसे मिलकर रहते हैं, रिफाकत में रहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। तो इस तरह से ये सिलसिला खुदा की जो बनाई हुई पूरी कायनात में है, ये सिलसिला सबके लिए है। लेकिन हमें किताब मुक़द्दस में से अपने आप को देखना है कि हम
اس بات پر کس طرح سے عمل کرتے ہیں؟ بیابانی کلیسیا، اسرائیلی کلیسیا، اچھا بعض لوگ اسرائیل کو کلیسیا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، کہتے نہیں وہ کلیسیا نہیں ہے۔ اچھا بھائی، تو کلیسیا کا مطلب تو ہوتا ہے چنے ہوئے لوگ، تو کیا اسرائیل کو نہیں چنا؟ 7 قوموں میں سے چنا، تو جو چن لیا جائے اسے کلیسیا ہی تو کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں۔ لیکن ان کو خاص تاکید کی کہ تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا ہے، رفاقت میں رہنا ہے، یونٹی میں رہنا ہے۔ یونٹی کا اگر فقدان ہے تو ہم زیادہ تر مسیحی لوگوں میں اس کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے اپنے گھر گھر کا چودھری ہوتا ہے، ایک گلی میں 15 پادری ہوتے ہیں، اور ان 15 پادریوں کی آپس میں اتنی دشمنی ہوتی ہے، بس گولی بارود نہیں چلاتے ایک دوسرے، باقی سب کچھ کرتے ہیں۔ قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، لڑا کے رکھ دیا، کسی کے ساتھ بنتی ہی نہیں ہماری۔ ساڈی اسلام دا 4 گھر چھڈ کے کسی تیسرے نال ہوندی، اور ڈنڈورا پیٹتے ہیں ہم محبت، خدا محبت، یسوع نے محبت کی تعلیم دی، آمین دی ہے، آپ نے کہاں مانی ہے؟ کہیں مانی ہے؟ نہیں مانی ہے، پاویں نہیں مانی، انہیں دیتی بھائی، اس نے تو دی، آپ نے مانی نہیں؟ میں پاویں نہیں میں مانتا پر انہیں دیتی۔ ارے بھائی مانتے اس نے دی، آپ نے مانی۔ پھر ہمارا یہ فلسفہ ہے، جڑا جانے آپ نو تے جانا مائی باپ نو، بس یسوع نے محبت کی تعلیم دی۔ تو محبت تو رفاقت شراکت میں آ کر بڑھتی ہے۔ جو شخص کسی کو ملنا پسند نہیں کرتا، کسی کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا پسند نہیں کرتا، ایون کہ کلیسیائی مجمع میں آنا پسند نہیں کرتا، جو کہ حکم ہے، پارلیمنٹ نہیں۔ آئیے ذرا ایک حوالہ کو، جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ احبار کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو 23ویں باب کی 3 آیت میں یہ حکم خدا نے دیا خاص طور پر جمع ہونے کا، تاکہ رفاقت شراکت قائم رہے اور آپ کو سچی خوشی ملے ایمانداروں کے ساتھ۔ ہم عقیدے میں پڑھتے ہیں، میں مانتا ہاں پاک لوکاں دی سنگت نو، پنجابی لفظ ہے سنگت، لیکن ہماری سنگت ہوتی نہیں۔ کیا لکھا ہے احبار کی کتاب 23واں باب 3 آیت، 6 دن کام کاج کیا جائے پر 7واں دن خاص آرام کا اور مقدس مجمع کا سبت ہے۔ مجمع پر غور کر لیجیے، آرام تو سبھی مان لیتے، خاص آرام، اور خاص آرام کا مطلب یہ نہیں ہے وہ چھڈو جی بھائی جی میں نہیں جانا آج۔ مجمع جمع سے نکلتا ہے مجمع، جب لوگ جمع ہو جائیں تو اس کو مجمع کہتے ہیں۔ مجمع کلیسیا کا مجمع، مقدس مجمع دنیا کے اندر بھی لگتے ہیں۔ آپ نے اکثر سڑکوں پر حکیموں کو دیکھا ہوگا جو مجمع لگاتے ہیں، بندر نچانے والے بھی مجمع لگاتے ہیں۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگ جمع کرنا۔ تو خدا نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو، اپنی کلیسیا کو یہ خاص تاکید کی کہ 7ویں دن، سبت کا جو دن ہے 7واں دن، تمہارا مقدس مجمع ہو۔ 6 دن کام کاج کیا جائے، کام بھی کیا جائے، کاج بھی کیا جائے۔ کاج کہتے ہیں سگن وہار، شادیاں، حقیقے، چھٹیاں، بٹیاں، جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ 6 دن میں کرو، اپنے دنوں میں کرو۔ بھائی خدا کے عبادت کے دن پر کیا ہے جی؟ تاریخ مقرر کرنے گئے لوگ خاص طور پر کہتے ہیں
پتہ کر لو یار دن چھٹی دا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ دن چھٹی ہو، پتہ کرو کہ دن عبادت کا تو نہیں اس دن، سبت تو نہیں اس دن، 6 دن آپ کے ہیں، آپ کام کرو، کاج بھی کرو، کون منع کرتا؟ 7واں دن آپ کا ایک خاص محفل میں جانے کا دن ہے، وہ محفل جس میں خدا قادر بزرگ برتر خود آتے ہیں، جہاں 2 یا 3 بات ہے مجمع کی، مجمع چھوٹے تھوڑے بھی ہوتے ہیں، مجمع بڑے بھی ہوتے ہیں۔ تو 7واں دن ہے جی رفاقت کا، شراکت کا، جس میں آپ فقط ایمانداروں سے نہیں ملتے بلکہ آپ کی ملاقات خدا سے بھی ہوتی ہے۔ بحیثیت ایماندار ہم یہ بات جان سکتے ہیں، اس لیے رفاقت شراکت کو اہمیت دینے والے لوگ ہمیشہ خوش و خرم رہتے ہیں۔ بزرگ داؤد اگرچہ بادشاہ تھے پھر بھی وہ مجمع میں جاتے تھے، انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا تھا وہ آج میرے گھر آ جاؤ، میں بادشاہ ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں بس یہیں پہ کر لو عبادت۔ وہ کہتا ہے میں خوش ہویا جدوں میں نوں آکھڑ لگے، کوئی کہنے والے تھے کہ بادشاہ سلامت آج سبت کا دن ہے، آؤ خدا کے گھر چلیں، تو سارے شاہی تخت چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر وہ عام انسان بن کر خدا کی حضوری میں جاتا تھا، عبادت کرتا تھا خدا کی خوشی سے۔ اور خدا کی خوشنودی تو بنی آدم میں ہے، جہاں اس کے بیٹیاں اور بیٹے جمع ہو جائیں وہاں وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہوگا، لیکن اگر آپ منہ لٹکا کر کہیں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر خدا دیکھے گا ضرور لیکن کہے گا اچھا نہیں۔ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، آدم میں عورت بھی ہے اور مرد بھی، عورت بھی آدم زاد ہے، مرد بھی آدم زاد، اچھا نہیں ہے۔ رفاقت شراکت کو سب سے زیادہ اول درجہ دینے والے لوگ سچی خوشی حاصل کر پاتے ہیں۔ عارضی خوشی تو ہمیں جتنی جلدی ملتی ہے اتنی جلدی رفو چکر بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ وہ خوشی ہے جس کے بارے میں یسوع نے فرمایا ہے تمہاری خوشی کوئی چھین نہ لے گا، چھین نہیں سکے۔ رسولوں نے بھی اس حکم کو مانا۔ اعمال کی کتاب 2 باب میں لکھا ہے کہ جتنے ایمان لائے، جنہوں نے بپتسمہ لیا، وہ رسولوں سے رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے، جمع ہوتے تھے، رفاقت شراکت کرتے تھے، اور لکھا ہے سادہ دلی سے کھانا کھاتے تھے اور خوش رہتے تھے۔ خوشی مال و دولت سے نہیں ہے، خوشی خدا کے بنائے ہوئے اصولوں سے ہے۔ جب ہم خدا کے بنائے ہوئے اصولوں کو مانتے ہیں تو یقین جانیے کہ آپ کی خوشی کوئی نہیں چھین سکتا۔ آج ہم یہیں پہ رکیں گے، اگلے شابات پر ہم تیسرے اصول کو پڑھیں گے۔ خداوند ہم سب کو ہمیشہ خوش و خرم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سب سروں کو جھکائیں اور خداوند کے حضور میں شکر گزاری کریں۔ آمین۔